نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے بھائی بند اور رشتہ دار ہیں، ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیجئے۔ اس فدیے سے ہمیں کفار کے مقابلے میں قوت پیدا ہوگی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق دے اور یہی لوگ بعد میں ہمارے مددگار ثابت ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فلاں شخص جو میرا بھی رشتہ دار ہے اسے میرے حوالے کر دیجئے، میں خود اسے قتل کر دوں گا۔ قیل کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں، فلاں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں، تاکہ ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے، ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے اختیار کی اور قریش کے کفار سے فدیہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب دوسرا دن ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا یہ دونوں حضرات رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور ابو بکر کیوں روئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات سے روتا ہوں جو تمہارے ساتھیوں پر ان کے فدیہ لینے کی وجہ سے پیش آئی۔ مجھے تم لوگوں کا عذاب دکھایا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ ملک میں ہوں ریزی کر کے کفار کی طاقت کو کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔